اصل ایک بات یاد رکھو، ایک آدمی پاک جگہ کے بجائے کسی گندگی والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے تو ہر طرف تو گندگی ہے ہی ہے نا، اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج کل جو ذکر اثر نہیں کرتا اس کی وجہ ہے ادھر ٹیلی ویژن چل رہی ہے، ادھر حضرت ذکر کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ادھر بھی نظر ڈال رہے ہیں۔ غیر محرم عورت بیٹھے حج سے تصویر پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، اچھا جی آپ کے لیے کیا لے آؤں؟ کیا فائدہ ہوا اس ذکر کا؟ یہ ذکر ہے یا شرارت ہے؟ معنی یہ ہے کہ سب سے کٹ جاؤ، مخلوق سے ناتا توڑ کے خالق سے ناتا جوڑ لو۔ سب دوستوں کو چھوڑ کے حرم میں کسی ستون کی اوٹ میں جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے تنہا بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، ذکر کرو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، کعبے پہ نظر ڈال کے صرف دیکھتے رہو۔ دیکھو دو دن 3 دن کے اندر تیرے اندر انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر تم یہ کہو کہ میں سود بھی کھاتا رہوں، حرام کے پیسے بھی کھاتا رہوں، رشوت بھی کھاتا رہوں، اور میں جناب انعامی بانڈز وغیرہ کے چکر بھی لگاتا رہوں اور حج بھی کرتا رہوں، یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یا مسلمان بنو یا ابو جہل بنو، پھر درمیان میں کیا ہے؟ یا صدیق بن یا ابو جہل بن۔ ابو جہل بنے گا جو جہنم میں تو کوئی مقام ہوگا نا، سردار ہوگا نا جہنم کا، یا پھر صدیق بن، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا موم بن جا یا پتھر بن جا۔ یہ درمیانی بات جو ہے، نماز بھی پڑھ لی، فلم بھی دیکھ لی، ذکر بھی کر لیا، غیر عورتوں کو بھی دیکھ لیا، اور جناب تصویر کا زور بھی ہے ماشاءاللہ، اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ حج میں بھی تشریف لائی ہیں، اور ایک کمرے میں ماشاءاللہ گزارے حاجی صاحب میں۔ اور جی حکومت نے ہمیں کمرے ایک ہی لاٹ کیا تو حکومت کیا کرے؟ انہوں نے 4 بیڈ کا کمرہ ہے، انہیں دینا ہے 6 بیڈ کا دینا ہے، 3 بیڈ کا۔ اب یہ تمہارا کام ہے، عورتوں کو الگ کر دو، مرد الگ ہو جاؤ۔ یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں کہ تم الگ کریں، یا ان کی ذمہ داری تو نہیں کہ میاں بیوی ہو تو سب کو وہ جناب ایک کمرہ دے دیں۔ ہاں اگر تم نے میاں بیوی کے ساتھ الگ رہنا ہے کہ ہوٹل میں جا کمرہ لے لو، چھوڑ دو اس رہائش کو، پھر پیسے خرچ کرو۔ یہ تو سب بہانے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہونا، سب سے بڑی بات اپنے حج کو اگر آپ نے مقبول بنانا ہے تو غیر محرم پہ نظر نہ ڈالنا۔ جتنی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔